اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں یعنی جون 18 سے 19 کی تاریخ کے بیچ میں کیا واقعات ہوئے، اہم واقعات ہوئے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے اندر۔ سب سے پہلے ہم فوجی کارروائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل نے کل بھی اچھی خاصی فوجی کارروائیاں کی ہیں، جس کے اندر بیسکلی 40 سے 50 سائٹس کو ایران کے اکراس ہٹ کی ہیں، جن میں تہران، اصفہان، کراج کے اندر سائٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ان نے نیوکلیئر سینٹریفیوج بنانے والی یا نیوکلیئر مواد بنانے والی کچھ سائٹس کو بھی ہٹ کیا ہے۔ ایران جہاں مسل اپنے بناتا ہے ان سائٹس کو بھی ہٹ کیا ہے۔ ایران کی ریڈار انسٹالیشن جن کے ذریعے وہ فضائی دفاع کر سکتے ہیں ان سائٹس کو بھی ہٹ کیا اور ملٹری بیسز کو بھی ہٹ کیا۔ دو پلانٹس جن کو نیوکلیئر پلانٹس جنہیں ہٹ کیا وہ ہے ایک تہران میں کے قریب اور ایک کہراج میں، اور یہ خبر ہمیں گارڈین اور الجزیرہ نے کنفرم کی ہے۔ اب ایران کی سائڈ میں سویلین کیجولٹیز کیا ہیں؟ ایران اسرائیلی سٹرائک کے ذریعے نجف آباد اصفہان پروونس میں 6 لوگ مارے گئے، جن میں ایک حاملہ خاتون اور 2 بچے شامل ہیں۔ اور اس کے دوران ہمیں الجزیرہ سے ایک خبر آئی ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے ایک اسرائیلی ڈرون اور فائٹر جیٹ کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ اسرائیل نے اس وقت صرف ایک کنفرمیشن دی ہے کہ ان کا ایک ڈرون گرا ہے جس کے اندر کوئی پائلٹ نہیں تھا، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی سینسٹیو انفارمیشن کا بریچ نہیں ہوا۔ یہ خبر الجزیرہ سمیت 11 نیوز آؤٹ لیٹس نے کنفرم کی ہے، جن میں ہمارے پاس بیسکلی انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ وار جو کہ ایک بڑی اوپن سورس فیئر کمیونٹی ہے، ان نے بھی یہ کنفرمیشن دی ہے اور گارڈین نے بھی کی ہے۔ اب ایران کے جوابی حملوں کی بات کریں تو ایران نے جواب میں مسل اینڈ ڈرون سٹرائکس پھر کیے ہیں، ملٹیپل ویوز آف مسل فائر۔ انہوں نے اپنے لانگ رینج سجل اور ہائپرسونک فتح 1 مسل کا استعمال کیا ہے اور ڈرون سوارمز کو بھی استعمال کیا ہے اسرائیلی ٹیریٹری کی طرف۔ 8 مسلز رپورٹڈلی تیل اویو کے اوپر انٹرسپٹ ہو چکے ہیں۔ یہ الجزیرہ نے خبر کنفرم کی اور اس کے علاوہ یہ خبر ہمیں ایسوسیٹڈ پریس نے بھی کنفرم کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ حالانکہ موسٹ مسل ایران نے جو بھیجے تھے وہ انٹرسپٹ ہو گئے تھے، لیکن اسرائیلی کیجولٹیز اور انفراسٹرکچر ڈسرپشن جس میں شیلٹر اور ایمبیسی ڈیمیج شو کرتا ہے کہ ایران کے حملے کامیابی سے اسرائیل کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور اہم بات یہاں سمجھنی ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں سے ایران کے جو مسل اٹیکس کی کوانٹٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ پہلے 100-200 کے قریب مسل روزانہ بھیجے تھے، پھر 60، پھر 40، اس طرح کم ہوتے جا رہے ہیں، جس سے اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ ایران نے کہ جو مسل پروگرام کے حوالے سے اسرائیل کا کلیم ہے کہ یہ 1/3 ہم نے تباہ کر دیا، 1/3 اس طرح ایران استعمال کر چکا ہے، تو پیچھے بچا صرف 1/3۔ حالانکہ اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ایران کی جواب میں کم مسل استعمال کرنے کی یہ وجہ نظر آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں امپورٹنٹ جو کہ کچھ کی فیکٹس ہیں، کچھ ہمارے پاس امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، وہ کیا ہے۔ اس وقت تک ایران نے کہا کہ ہم نے 585 ملٹری اور سویلین بیسکلی ہمارے ملک میں مارے گئے ہیں، جس کی طرف اسرائیل رپورٹ کرتا ہے کہ 24 اسرائیلی مارے گئے ہیں، جو کہ گارڈین کے مطابق کنسسٹنٹ ہے۔ آیت اللہ خامنہ کا ریسنٹ سٹیٹمنٹ پچھلے 24 گھنٹے میں آئی ہے، جن نے انہیں کالز امریکن پریزیڈنٹ کی یہ کہنا کہ انکنڈیشنل سرنڈر ایران کرے، اس کی کالز کو ریجیکٹ کیا ہے اور وارن کیا ہے کہ اینی یو ایس انوالومنٹ کے اندر ہم irreparable ڈیمیج یو ایس کو کریں گے، اور ریگارڈلیس ہم اپنی ریزسٹنس اور اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے کسی کے دباؤ میں آئے بغیر۔ اس پہ ایک چیز پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ ایران کو اس کونے میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں وہ جنگ نہ کرے بلکہ انکنڈیشنل سرنڈر کرے، جس طرح امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، جو کہ آپ کو اسکرین کی سائڈ پہ نظر بھی آ رہی ہوں گی ٹویٹس۔ تو لیکن اس چیز کی جو اہم اس بات کا ہمیں جو سمجھ آتی ہے اس سے کہ ایران نے فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہو جائے ہم لڑیں گے اور ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں ٹرمپ کیا سٹیٹمنٹ دے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو ایس کے جو الفاظی جنگ ہے اسے بڑھا دیا ہے۔ پہلے انہیں انکنڈیشنل سرنڈر ایران کا مانگا تھا، جو کہ گارڈین اور مختلف سورسز نے رپورٹ کیا انکلوڈنگ ان کی پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ میں،
اور آگے یہ بھی انہوں نے پہلے کہا ہوا تھا کہ ہمیں خامنائی کی ویئر اباؤٹس پتہ ہیں، لیکن ہم نے ابھی یہ چیز اس چیز کو کیری آؤٹ کرنے کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا، اور اس لیے کہ ابھی حالات کو آگے اور خراب کرنے سے ہم نے روک دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ حالانکہ امریکہ بھی کہہ رہے کہ ہماری کوئی ملٹری انٹرونشن کی جو فیصلہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، آیت اللہ خامنہئی کا بیان یہ شو کرتا ہے کہ وہ اپنی پرسنل سیفٹی کا بھی خیال رکھ رہے اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ ریگارڈلیس ہم جنگ جاری رکھیں گے آخری دم تک۔ اور اس سے نظر آتا ہے کہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ایرانی لوگ جو کہ اپنی حکومت سے، جس طرح ہر حکومت سے ان کے لوگ ناراض ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کرپشن ہو جائے، آزادی ہو جائے، جو مرضی وجہ بن جائے، لیکن جب ان کے ملک پہ کوئی حملہ کرے تو لوگ اپنے جھنڈے کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایران میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے لوگ اپنے جھنڈے کے لیے گرد کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور ایران ایک 5000 سال کی قدیمی قوم ہے جس نے اپنی تاریخ کے زیادہ تر حصے کے اندر ایز اے سپر پاور وقت گزارا ہے۔ تو اس قوم کی جو کانشسنس ہے، یا اس قوم کی جو اپنے حوالے سے ایک فخر ہے اپنے اوپر، وہ فخر نظر آتا ہے کہ جب انہیں کوئی تیسرا ملک دھمکی دے اور ان پہ حملہ کرے تو اس تیسرے ملک کے خلاف وہ کھڑے رہ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی اگر وہ تیسرا ملک ایک امریکی پپٹ شاہ آف ایران کے بیٹا ہو، جو کہ اس ٹائم سمجھ رہے کہ اس کو دوبارہ شاہ آف ایران بنا دیا جائے گا، جو کہ انہیں لوکلی اس ٹائم نظر نہیں آ رہا کہ اسے کوئی بھی سپورٹ مل رہی ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کیا اس ٹائم تک ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم یو این نے بھی کافی ایفرٹس کی ہیں۔ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے ورلڈ وائڈ کنسرن کے امیڈ اپنا کانفرنس بلائی، اور یورپ جہاں پہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے لیے پش کر رہے، جس میں جرمنی، فرانس اور یو کے ایران کے ساتھ ٹاکس پلان کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اس میں یاد رکھنا ہے یہ وہی ملک ہیں جن نے جہاں اسرائیلی اگریشن کو پر ایران کو کنڈیم کیا ہے، ایران کی جوابی کارروائی کو، لیکن اسرائیلی اگریشن کو ان نے بالکل کنڈیم نہیں کیا۔ تو ہمیں ان کی رجحان یا ان کا جھکاؤ ہمیں ایک سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ امریکہ کے مقابلے میں چاہتے ہیں کہ بات جنگ کے بغیر حل ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف رشیا اور چائنا کی اگر بات کریں تو ان نے ڈی ایسکیلیشن کی بات کی ہے، اور انہیں ساتھ ساتھ رشیا نے تو میڈیشن کی بھی آفر، جو کہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فون کال میں پریزیڈنٹ پیوٹن نے آفر کی تھی، اور یہ خبر ہمیں دی ٹائمز، رائٹرز اور گارڈین کی طرف سے رپورٹ کی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیا ایگزسٹنگ ڈیمیج یا کیا یعنی کمیونیکیشن یا سویلین لائف میں کیا مسائل کریٹ ہو چکے ہیں۔ ایران کے اندر انٹرنیٹ بلیک آؤٹس شروع ہو گئی ہیں، جو کہ نیئر ٹوٹل ڈسکرائب کی جا رہی ہیں گارڈین کی طرف سے۔ یاد رکھیں یہ تھوڑے ان جو سورسز کا رجحان ہے یہ اگین اسرائیل کی طرف ہے، اور سائبر اٹیکس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ اس ٹائم انفارمیشن لمٹ کر رہی ہے۔ تو ہمیں بہت سے جو اٹیکس ہیں جو کہ اسرائیلی سائٹ پہ بھی ہوں اور ایرانی سائٹ پہ ہوں، وہاں کی کیجولٹیز یا نقصان کا ہمیں صرف حکومتیں بتا رہی ہیں، ہمیں خود اس کی انفارمیشن ابھی نہیں اویلیبل۔ دوسری طرف بات کریں تو ویکویشن اور فلائٹ کینسلیشنز ایران کی میجر سٹیز اور ابراڈ میں نظر آ رہی ہیں، جہاں پہ انڈیا نے بھی ریسنٹلی اپنے نیشنلز کو ایران کو اور تہران کو لیو کرنے کی بات کر دی ہے۔ اوورآل اگر ہم موٹی موٹی بات کریں کہ کیا کیا ہوا پچھلے 24 گھنٹے میں، اسرائیل نے تہران، اصفہان اور کراچ میں اٹیکس کیے ہیں، جس میں نیوکلیئر اور میسل فیسلٹیز اور ریڈار سٹیشنز انوالوڈ ہیں۔ ہمیں سویلین ڈیتھس نظر آئی ہیں نجف آباد ایران کے اندر، جہاں پہ 6 بچے مارے گئے ہیں، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایران کی مسل براج تیل اویو ریجن میں نظر آئی ہے، لیکن موسٹلی وہ انٹرسیپٹ ہو گئی ہے، جس نے سم ڈیمیج کی۔ اگین یہ انفارمیشن ہمیں حکومتوں سے ڈائریکٹ آ رہی ہے، یہ ہم ویریفائی نہیں کر پا رہے کیونکہ انڈیپینڈنٹلی انفارمیشن پہ بہت زیادہ لمٹس آ چکے ہیں۔ خامنہئی نے ایران کا کہا ہے کہ ہم کوئی سرنڈر نہیں کریں گے، اور اس امریکہ کو کانسیکوینسز کے وارن کیا ہے۔ ٹرمپ کے ٹاپ ریمارکس اور یو ایس پوسچر جو شو کر رہا ہے کہ یو ایس بہت اگریسولی انٹرونشن کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور انٹرونشن کا اونلی انکار اس صورت میں نظر آ رہا ہے کہ جب جہاں ایران سرنڈر کرے۔ ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ یورپ، رشیا اور یو این کے بیچ میں ہو رہی ہے، اور انٹرنیٹ ڈسٹرپشن سائبر اٹیکس کی وجہ سے ایران میں نظر آ رہی ہے، اور ایویکویشن الرٹس تہران اور ایمبیسیز کو ایران کے اندر دے دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے۔
آپ اپنے اوپینینز ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت اس جنگ کے حوالے سے. آپ کے کیا اوپینینز ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یا آپ کا کیا انالیسز ہے, ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں. آلسو لائک اینڈ سبسکرائب, اور اس کے ساتھ اللہ حافظ.